گا بس، ہے نا. کہا سوچ سمجھ کے بولے ہاں. بولے آئندہ تنگ تو نہیں کرا؟ بولا نہیں کروں گا بس، میں سمجھ گیا بس. بولے اب سمجھ میں آیا تیرے پوری قوم کھا رہی ہے تجھ سے میری وجہ سے. اب صبح بہرحال انہوں نے کہا بھائی رات کو بنیا آیا تھا، وہ وہابی سے توبہ کر لیا ہے، اس لیے آپ لوگ پھر جانا، ہاں خریدو. اب صبح سے پھر وہی دھن شروع ہو گئی. تو یہ ہمارے ملکوں کے اندر نماز کا طریقہ نہیں معلوم، روزے کا ڈھنگ نہیں معلوم، وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم. کسی سے پوچھو وضو کیسے ٹوٹتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، شہادت کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں، ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، ارکان ایمان ارکان نہیں پتا ہے. لیکن اس سے پوچھو وہابی، تو بچے کو سکھایا ہوا مولویوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے اندر ان کی روزی روٹی لگی ہے، اسی کے اندر روزی روٹی لگی ہے. اگر یہ لوگ وہابی ہو جائیں گے تو پھر میرا پیٹ کیسے چلے گا، میرے گھر میں کھانے کیسے آئیں گے، بریانیاں کیسے آئیں گی، فاتحے کیسے آئیں گے، نیاز کیسے آئیں گے، حلوے کیسے آئیں گے، ماڈے کیسے آئیں گے، پراٹھے کیسے آئیں گے، سب بند ہو جائے گا. اس لیے لوگوں کو پہلے بتا دو وہابی 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 خلاص. سعودی عرب میں ہیں، موجود ہیں، یہاں کا ریال کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، سب کچھ حلال ہے، لیکن دین نہیں، یہ قرآن نہیں پڑھنا، یہ کتاب نہیں پڑھنا. ارے یہ وہابی لوگ ہیں، ان کے ادھر سب جہنم میں جانے والے ہیں. اچھا آپ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں رہ کے جنت میں چلے جاؤ گے، جوتے کھا کر کے جو گت ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے. اور یہاں سب وہابی، حرمین شریفین. یہاں رب کعبہ کی قسم ہے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی قسم، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑ لعنتیں ہوں. بولو آمین. ہمارے ملکوں کے بہت سارے ایسے بزات علماء آتے ہیں برے، اللہ کی قسم، جو اپنی قوم کے نمائندہ ہوتے ہیں، حاجیوں کے سربراہ ہوتے ہیں. اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. وہ خود بھی نہیں پڑھتے، وہ ان کو بھی نہیں پڑھنے دیتے. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، نہیں پڑھنے دیتے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں. اللہ کی قسم کیا ہے یہ، کیا ہے؟ سوچو ذرا. اور انہی شرک و بدعت کے اندر لوگوں کو ڈبویا ہوا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، وہ نماز سیکھو میرے بھائیو. اس نماز کی سٹارٹنگ اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور اس نماز کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ختم ہوتی ہے. آغاز وہاں سے ہوتا ہے، نیت دل کے اندر. لیکن ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیں، نماز کے اندر بھی بھئی گندگی اچھا خاصا خوبصورت ڈور ہے آپ کا، کوئی لاگے سنڈاس لگا دے، برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اچھا خاصا آپ نے صاف ستھرا کپڑا پہنا ہوا ہے، کوئی لا کے غلاظت لگا دے آپ کے، اللہ نہ کرے آپ کے جسم کے اوپر، آپ کو برا لگے کہ نہیں لگے گا؟ اور وہ بھی آپ کی پیشانی کے اوپر لگا دے تو اور آپ آگ بگولا ہو جائیں گے. وہ نماز، یہ بدعت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بدعت کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بدعت ایک ایسی خطرناک گندگی اور غلاظت ہے کہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بدماشوں کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی. بدعت اتنی گھناؤنی بیماری ہے کہ محدث بر صغیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک 100 مرتبہ زنا کر لینا، میرے نزدیک 100 مرتبہ زنا کر لینا بہتر ہے کسی ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے. معلوم ہے؟ زناکار، شرابی، وہ جانتا ہے کہ یہ زنا ہے، غلط ہے. شراب پینے والے سے پوچھو غلط ہے، سے بولے غلط ہے یار، بس اپن مجبور ہیں، ٹھرے مار لیتے، بات کی بات ہے. لیکن وہ غلط سمجھتا ہے اس کو. لیکن جو بدعتی ہوتا ہے نا، اس عمل کو وہ غلط نہیں سمجھتا، اسے دین سمجھ کے کرتا ہے. بدعت کسی کو کہتے ہیں دین سمجھ کر، ثواب کی نیت سے وہ کام کرنا جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. نماز جیسی مقدس عبادت کو بھی بدعتوں میں لگا دیا. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. ایک بدعت ہے تو بہت ساری بدعتیں، میں اب بس جلدی 2-4 بدعتیں میں آپ کو بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ الحمدللہ میں اپنے ٹائم پر پہنچ رہا ہوں. 15 منٹ ہمارے پاس اور ہیں، 10-12 منٹ ہیں. نمبر 1، ہمارے ہاں جب کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز کرنے کے لیے، جماعت کھڑی ہے،
امام صاحب اب جائیں رکوع میں کی تب جائیں، اس کو بیچارے کو پتہ نہیں، لیکن جیسے وہ آتا ہے نماز میں تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، وہ یہاں پر ہاتھ لے جاتا ہے، کہاں؟ کان کو چھوتا ہے. کہاں چھوتا ہے؟ بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو عام لوگ ہیں بیچارے، لیکن پھر بھی سب کے پاس جوال ہے. کسی بھی مولوی سے آپ پوچھو کہ مولانا صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نماز میں ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں تو یہ کندھوں تک ہے، کانوں تک ہے، کان کو چھونا انگوٹھے سے یہ ضروری ہے؟ یہ چھوانا سنت ہے یا کیا ہے؟ میرا نمبر یہاں ہے، سب کچھ ہے، بول دینا. میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان کا چھونا ثابت ہے، انگوٹھے سے کان کا چھونا ثابت ہے؟ ہرگز نہیں. یہ ایک بدعت لگائی ہوئی ہے، اور وہ بھی شروع میں لگائی ہوئی ہے. بلکہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ الی صدرہ، اپنے سینے تک اٹھاتے تھے، یا حذو منکبیہ، یا اپنے دونوں کندھوں تک، یا ہاتھ اتنا اٹھاتے تھے کہ اپنے شحمت اذنین، اپنے دونوں کانوں کی جو یہ لویں ہیں، لو شحم چربیوں والی، اس کے بالمقابل ہو جاتے تھے آپ کے ہاتھ، بس. لیکن ہمارے ہاں چھواتے ہیں. سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. آئندہ کرو گے؟ چھوڑ دو. یہاں ہاتھ اٹھاؤ، یا یہاں تک اٹھاؤ، یا کانوں کی لو تک اٹھاؤ، بس. سمجھ بات ہے؟ یہاں تک بھی اٹھا لیے کافی ہے. نمبر 1. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دوسری بدعت، جب ہاتھ لگاتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا کعبہ شریف کی طرف. اب امام صاحب جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں بیچارے کو. اور جو بنگلہ دیشی بھائی سے بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ، ان کو غریبوں کو تو اردو بولنا نہیں آتی، انہیں تو عربی میں رٹایا ہوا ہے. نویت ان اصلی 4 رکعات صلاۃ العشاء وراء هذا خلف الامام. ہے نہیں سمجھ میں؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ سب پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے. لیکن آئندہ پڑھو گے تو ایسا ہی ہے جیسے خوبصورت دروازے یا آپ کے خوبصورت پیشانی جسم پر کوئی غلاظت لگا کے چلا جائے. شیطان بہت حرامی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ بہت خبیث ہے. یہ کتا بھی کہیں تو کتے کی بھی توہین ہے. شیطان کو اور کیا کہیں؟ شیطان ملعون مردود جہنمی خبیث. کوئی بھی ایسی عبادت اس نے، اور اللہ ہمارے نبی پہ کروڑا کروڑ درود پہنچائے، سلام پہنچائے، اور ہمارے نبی کے اوپر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. بولو آمین. ہمارے نبی نے کھول کھول کے سب باتیں بتا دی ہیں. یاد رکھو، ہمارے نبی نے آپ کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوگے نا، یہ بدعتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آئیں گے، میں نہیں کہوں گا سخن سخن لمن غیر آبادی، ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ جنہوں نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے ملاوٹیں کری ہیں، نہیں دور لے جاؤ. وہاں آپ نے کہا یہ اللہ کے نبی مولوی صاحب نے ہمیں اسی فتویٰ دیا تھا. وہاں وہ مولوی نہیں آئے گا کام. مولوی نے فتویٰ دیا تھا، تیرے پاس عقل تھی، کوئی اور مولوی تھا، کوئی اور دین، کوئی اور سمجھانے والے تھے کہ نہیں تھا؟ تو تم نے تحقیق کری. مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ نوٹ آ جائے تو ابھی 75 دکانوں پہ جاؤ کہ بھائی صاحب ذرا دیکھ لو یہ ڈپلیکیٹ ہے کہ نہیں. اور خاص طور سے اگر دکان کے مالک ہو تو باقاعدہ اس کے لیے مشین خرید کے رکھو گے 50,000 کی، پتہ لگے کہ یہ ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے. اور دین کو آپ نے اتنا سستا اور اتنا ہلکا سمجھ لیا ہوا ہے کہ ہر داڑھی اور ٹگے والا بتا دے بس دین وہی سمجھ لو. تحقیق کرو، سب تحقیق کرو، کوئی جاہل نہیں الحمدللہ. سب تحقیق کرو. سب کھانا کھاتے ہو کنکر چھان کے، پانی پیتے ہو چھان کے، پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ دین بھی چھان کے لو. دین بھی، اس کے لیے ٹائم نکالو. جنت میں جانا چاہتے ہو تو ٹائم نکالو، اور جہنم میں جانا چاہتے ہو تو ایسے رہو جیسے چل رہے ہو اجر کے چل. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے. اچھا، نماز عشاء کی زہر کا ٹائم ہے، اگر آپ نے کہہ دیا میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نماز عشاء کی ہوگی یا زہر کی ہوگی؟ کہنے سے کیا فائدہ؟ آپ یہ نہ سوچو بیٹھ کے ارے اتنے بڑے بڑے مولانا ہمارے پاس ہیں، جاؤ آزما لو نا، موبائل ہے سب کے پاس، پوچھ لینا مولویوں سے، مولوی صاحب یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت، وہ این پی چی چوں پڑا نہیں ادھر سے ادھر کرے گا.
ارے تم جاہل آدمی ہو، مولانا صاحب نے فلانے نہیں بولے، نہیں مجھے حدیث بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے نیت کرنے کا تو حکم دیا ہے کہ نیت کرو. نیت کس کو کہتے ہیں؟ القصد والارادہ. دل میں نیت کا محل کا کیا ہے؟ دل ہے. آپ سوچتے ہو جو دل میں وہی. آپ آئے عشاء کی نماز پڑھنے خلاص، وہ 4 رکعت ہی ہے، وہ امام کے پیچھے پڑھو قبلے کی. اچھا آپ نے غیر قبلے کی طرف رخ کر کے کہا میں قبلے کی طرف، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک مولانا صاحب بنارس کے اندر ایک مسجد کے اندر گئے، انہوں نے نماز پڑھی، وہاں دیکھا وہی لوگ تھے امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دائیں طرف نہیں معلوم، بائیں طرف کون ہے اس سے بھی نہیں معلوم، پیچھے آگے امام اس کا بھی پتہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، پیچھے کون ہے اس کو بھی نہیں معلوم، نیچے زمین اوپر آسمان، چھت کچی ہے پکی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بھی زور سے کہا. اب نماز تھی اس لیے سب چپ رہے. اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی ویسے ہی لوگوں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو بھائی؟ تو بولے کیوں کیا بات ہوئی؟ بولے یہ آپ کون سی نیت کر لیے؟ ایسی نیت کہاں ہے؟ یہ نیت کہا جہاں آپ وہ نیت لکھی ہے نا بے خوفو، وہیں یہ اتنا زیادہ بھی لکھا ہے. اتنے زیادہ جو میں نے کہا نا کہ دائیں طرف نہیں معلوم کون ہے، بائیں طرف نہیں معلوم کون ہے، آگے امام کون ہے پتہ نہیں، پیچھے کون ہے نہیں معلوم، نیچے دھرتی اوپر آسمان، اور پھر آسمان کے اوپر چھت ہے اس بھی نہیں معلوم. تو کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ بولے جہاں وہ جو آپ نے کیسے کی؟ تو اس نے کہا ہم نے تو ایسی کی نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. تو بولے وہیں یہ بھی لکھا ہے. تو بولے ایسا؟ یہ تو مولوی صاحب نے ہم کو بتایا نہیں. تو کہا مولوی صاحب سے پوچھو. اب مولوی صاحب کے پاس پہنچے گا، مولوی صاحب یہ دیکھو انہوں نے ایسی نیت کی ہے، آپ جو نیت کرتے ہیں وہ کہاں لکھا ہے بتاؤ. تو بولے کہ ان سے کہو یہ بتائیں. بولے نہیں، آپ نے جو نیت کری ہے نا مولانا صاحب سے پوچھو وہ نیت کہاں لکھی ہے، وہی نیت کے بازو میں یہ بھی نیت لکھی ہے. تو مولوی سمجھ گیا یہ تو پھنسنے والی بات ہو گئی، کیونکہ ادھر تو ہے ہی نہیں کہیں کسی کتاب میں. وہ نیت تو کسی حدیث میں لکھی بھی نہیں ہے، وہ تو مولویوں نے خود بنائی ہوئی ہے. ہاں تو کہاں سے دکھائیں گے وہ؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر بدعت گمراہ ہے. اب کوئی نہ تم سے کہے، ذرا غور سے سنو، یہ جنٹل مین لوگ ہمارے دوست بھائی اللہ انہیں جو ہے اعلیٰ سمجھ دے اور اسلام کا سپاہی بنائے. کبھی آپ کو کہیں گے نا اچھا پینٹ شرٹ پہن کے آئے ہو مولوی صاحب کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، یہ جو تم نے پینٹ پہنی ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ یہ جو تم نے چیندار گھڑی پہنی ہوئی ہے کیا اللہ کے نبی پہنتے تھے؟ کیا تم نے ٹی شرٹ پہنی ہے اللہ کے نبی پہنتے؟ موبائل بھی حرام، موبائل بھی بدعت. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اس لیے نہیں تھے تو تم بھی بدعت. ایسے پٹی پڑھائے گا اس کو مولوی صاحب، اس کو سمجھاؤ. بولے مولوی صاحب دیکھو کوئی ہم نے کچی گولی نہیں کھائی ہے، ایسے نہ سمجھاؤ مجھے. یہ بتاؤ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت تو کہتے ہیں کہ دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کسی کام کو کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. یہ موبائل، یہ ٹی شرٹ، یہ پینٹ، یہ چیندار گھڑی، یہ ٹرین، یہ ہوائی جہاز، یہ ہم کوئی ثواب سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. اما ہم تو سائیکل میں لے تو سائیکل میں بھی سفر کریں، موبائل نہیں تھا تب بھی ہم رہتے تھے، پینٹ شرٹ نہیں کرتا پجامہ پہن لیتے ہیں، کبھی لنگی پہن لیتے. یہ دین سمجھ کے نہیں کرتے بھائی. لیکن آپ جو نیت کرتے ہو دین سمجھ کے کر رہے ہو، یا جو بھی بدعت کر رہے ہو دین سمجھ کے کر رہے ہو. یہ بتاؤ یہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ سمجھ میں بات آئی بھائیو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین. تو یہ ایک بدعت تو یہ ہو گئی. سنت کی مخالفتیں اور غلطیاں تو بہت ہیں. بہرحال اخیر میں ایک اور بتا دوں، میں آگے کا بتا دیا، آخر کا بتا دوں. ہمارے ملکوں کے اندر جیسے کیا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام کے پیچھے مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہم آمین. فٹ سے نہیں، یہ تو نا تو اب 2 طریقے ہیں یہاں پہ. ایک طریقہ تو یہ ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، اور ایک طریقہ یہ ہے الفاتحہ.
सोए रहा आदमी तो आंख खोल दे, ये क्या होने वाला है। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना, पढ़ है ना। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कोई कमी बेशी करी है? कमी हो गई होगी, बेशी तो नहीं होगी, क्योंकि इससे भी ज्यादा लोग करते हैं। क्या है, आपने अभी सलाम फेरा है और आपको क्या कहना चाहिए, क्या सुन्नत है, वो आपको नहीं पता है। ना हमारे मुल्कों के अंदर बताया जा गया है, या बताया गया होगा कहीं तो आपने तवज्जो नहीं करी। यहां तो आप मस्जिदों के अंदर जाएं, जिस मस्जिद के अंदर बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, अज़कार बाद सलाह, नमाज के बाद की दुआएं, नमाज के बाद की दुआएं। आपको अरबी तो इतनी तो समझ में आती होगी ना। हर जगह लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे नमाज के बाद, उतनी सारी दुआएं अल्लाह के नबी पढ़ते थे। हमारे यहां पढ़ी जाती है। मुझे ईमानदारी से बताओ यारो, मुझे बताओ अल्लाह के लिए, ये जो तरीका मैंने, यही होता है कि नहीं होता है? मेरे भाइयों, ये बिदअत है। ये क्या है? ये इज्तिमाई जो दुआ करते हैं नमाज के बाद, दीन के बाद, अच्छा काम करने के बाद अल्लाह से मांगो। किसने मना किया? आप मांगो अल्लाह ताला से, आप मांगो। और मौलवी को क्या पता आपकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है? आप अल्लाह से मांगो। लेकिन ये जो इज्तिमाई दुआ हो रही है, ये अल-फातिहा और दरूद और ये और वो, ये सब क्या है? ये सब मौलवियों ने अंदर से दाखिल की हुई है। ये इस्लाम, ये बिदअत है। और भी बातें हैं। टाइम तो मेरा 4 मिनट और है। मैं कुछ नमाजों का तज़किरा कर दूं जो नमाजें दीन में नहीं हैं लेकिन आज मुसलमान कर रहे हैं। आज मुसलमान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नमाज नंबर 1, नमाज रगाइब या नमाज रजब। रजब के महीने में एक नमाज पढ़ी जाती है जिसे नमाज रगाइब कहा जाता है। इसी तरह शाबान के महीने में नमाज गढ़ी गई है जो 15 शाबान 15वीं रात को बिलखुसूस उस रात इबादत का एहतमाम होता है और बाकायदे उसमें बताया जाए 1000 नमाज पढ़ने, 1000 रकात पढ़ी जाए। इसी तरह माह रमजान में बाद नमाज मगरिब तरावीह की नमाज अदा करना, यह भी बिदअत है। इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी मखलूक, अंबिया, औलिया और अइम्मा अरबा और अहले क़ुबूर और मज़ारात के लिए नमाज पढ़ना और सजदा और आजिज़ी से झुकना, यह भी क्या है? बिदअत है, यह भी हराम है। चुनांचे हमारे मुल्कों में नमाज गौसिया पढ़ी, नमाज गौसिया के नाम से गौस पाक की नमाज पढ़ी जाती है और बाकायदे किताबों में लिखी हुई है। इसी तरह आजिज़ी से क़याम वगैरह पेश करना। इसी तरह से हफ्ते के दिन और रात में खास नमाजें पढ़ना, शनिचर को और या रात में, जुमे के दिन रात में खास नमाजें पढ़ना, यह भी क्या है? बिदअत है। कि चलो जुमे का दिन है, कल आज की रात बड़ी है, हम आई है, यह सब बिदअत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसी तरह से हर वो नमाज जिसमें यह हो कि जो शख्स सूरह फातिहा इस तरह पढ़े और इतनी बार पढ़े तो ये, और इतने बार कुल हुवल्लाह पढ़े, इतने बार सूरह फातिहा पढ़े, इतने बार फलां पढ़े, इतने बार, ऐसी नमाज क्या होती है? याद रखना, ये निशानी बता दी गई। जहां कहीं किताबों में देखो, हमारे यहाँ वो 16 सूरा, 5 सूरा, 15, 10 सूरा का नाम लेकर अंदर ऐसी गलाजत लिखी है कि आपको पता ही नहीं वो अरबी में लिखा, आप तो तर्जुमा में पता चलता है सब अच्छा ही है। ऐसे शिरकिया और बिदातियाना काम उसमें बताए गए कि अल्लामा वल हफीज। सूरतें भी बताई गई हैं लेकिन उस खैर की आड़ में वो अंदर बुराइयां डाली गई हैं। बहरहाल आप लोग होशियार रहें। इसी तरह से जो नमाज ऐसी हो कि सूरह फातिहा इतनी बार पढ़ो, इतनी बार दूसरी वो सूरह पढ़ो, इतनी बार वो सूरह पढ़ो, इतनी बार वो सूरह पढ़ो, फिर रुकू करो, फिर ऐसे, ये समझ लो ये नमाज कौन सी नमाज है? बिदतियाना नमाज है। इसी तरह हर वो नमाज जिसमें यह हो कि क्या है वो, कि अल्लाह की तस्बीह इस तरह बयान करो और इतनी बार तस्बीह पढ़ो, नमाज में इतनी बार तस्बीह पढ़ो, ये भी समझो कि ये बिदतियों वाली नमाज, बिदतियाना नमाज है। इसी तरह हर वो नमाज जिसमें यह हो कि जिसने ऐसा किया वैसा किया उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर हो गया, है ना? ऐसा किया, ऐसा नमाज पढ़ी, वैसी नमाज पढ़ी तो उसके लिए जन्नत में एक महल, तो ये भी नमाज क्या है? ऐसी भी बिदतियों वाली नमाज। ये नबी अल्लाह के नबी से कुछ नमाजें तो अल्लाह के नबी से साबित हैं कि जिसने 12 रकातों की हिफाजत करी
نماز کی 12 رکعتوں کی سنتوں کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے. جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد یہ پوری 12 ہو گئی. جو ان کی حفاظت کر لے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے، یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں کہ یہ پڑھو گے تو جنت میں محل تعمیر ہوگا. اسی طرح سے ہر وہ نماز جس میں یہ ہو کہ اس کے پڑھنے پر اس طرح اور اس طرح اتنا ثواب عطا کیا جائے گا، جو یہ نماز پڑھے اس کے لیے اتنا ثواب ہے، جو یہ نماز پڑھے اس کے لیے یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں، یہ بھی سمجھ لو کہ یہ بدعتیانہ نماز ہے. اسی طرح عشاء میں 17 رکعت متعین کرنا کہ عشاء کی 17 رکعت نمازیں، غلط ہے. عشاء کی 17 رکعت نمازیں کس نے متعین کری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی یا مولویوں نے متعین کی. اسی لیے کوئی پڑھتا ہے کہتے ہیں یار کون جائے گا 17 رکعت پڑھنے، چھوڑو، اس سے بہتر پڑھو ہی مت، واللہ بتا. یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین نہیں کری ہے. اسی طرح عرفہ کے دن اور رات کو خاص نمازوں کا اہتمام کرنا. عرفہ کے دن خاص طور پر عرفہ وہاں خاص نماز پڑھنا، ظہر اور عصر کے علاوہ اور نمازیں وہاں پڑھنا، اور نمازیں پڑھو. یوم عرفہ کو، یا جیسے اپنے ملکوں کے اندر یوم عرفہ ہو تو خاص نماز روزہ رکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن کوئی خاص نماز وغیرہ یہ تمام سب بدعت ہے. اسی طرح عید اور بقرعید کے دن رات کو خاص نماز ادا کرنا. بعض کتابوں میں لکھا ہے عید کی رات کو اتنی رکعت پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، بقرعید کی رات وہ بیچارہ بچے رو رہے ہیں تیاری کرانے کی عید کی، بیچارہ نماز میں پھنسا ہوا ہے. بیوی رو رہی ہے، ابھی اس کے کپڑے نہیں تیار، اس کے جوتے نہیں، اس کے چپل نہیں، یہ نماز میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بدعت ہے، یہ سب خرافات ہے. نہیں سمجھ میں بات ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے. اسی طرح سے جناب علی اسراء اور معراج کے رات کو خاص نوافل کا اہتمام کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی رات کو معراج ہوئی ہے، اس رات نوافل پڑھو، جشن کرو اور پیٹرومیکس جلاؤ، بجلیاں جلاؤ، چلو قبروں کی زیارت کرنا، یہ کرو، دھوم دھڑکا کرو. یہ تمام سب بدعت ہے. اسی طرح نماز جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر کی نماز پڑھنا. ہمارے ملکوں کے اندر باقاعدے پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز ہو گئی تو باقاعدے پھر احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں. یہ بھی بدعت ہے. یہ بلکہ یوں سمجھو، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بدعت ہے جو انسان کو اگر نہیں معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اگر معلوم ہو گئی تو معلوم ہونے کے باوجود بھی پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کفر لازم آتا ہے اس سے. اللہ اسے ہدایت دے گی، جب آپ نے جمعے پڑھ لی تو خلاص ظہر کہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت ملاؤں کو اس طرح سے کرتے ہیں. اسی طرح اوابین کی نماز ایک ہوتی ہے، اوابین کی نماز پڑھو. اسی طرح محرم کی پہلی تاریخ کو اور رات اور دن کو خاص نماز ادا کرنا. اسی طرح سے 12 ربیع الاول کے رات اور دن کو خاص نماز ادا کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یا اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اس رات نماز پڑھنا. اسی طرح نماز عید سے پہلے سنت کی تحدید کرنا کہ جاؤ نماز عید سے پہلے جا کے عیدگاہ میں 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 10 رکعت پڑھو، ہے نا. اسی طرح سے نماز حاجت کی تحقیق. اسی طرح سے قضاء عمری پڑھنا، یہ بھی بدعت ہے. قضاء عمری سمجھتے ہو؟ بعض مولویوں نے فتوی دیے کہ بھئی اگر آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ نمازی بن گئے ہو تو کہتے ہیں بھی نماز پڑھو، آپ نے 20 برس تک نماز چھوڑی تھی، اب قضاء عمری کرو. قضاء عمری کیا ہوتی ہے کہ جناب علی باقاعدے ہر نماز کے وقت میں پلس لگاتے جاؤ. 2 رکعت پلس فجر کی تو قضاء عمری کی پلس 2 رکعت، ظہر کی پلس اس کی بھی پلس یہ قضاء عمری پڑھتے رہو. یہاں وقت کی ادا نہیں ہو پاتی، وہ بیچاروں سے قضاء عمری ادا کرواتے ہیں اور بعض جاہل لگے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی مر گیا تو مولویوں نے فتویٰ دیا، معلوم ہے آپ کو، کھانے پینے کے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو سنو، بہت سارے عبادت گزار مولوی مولانا لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں؟ آپ کے ابا مر گئے، میرے ابا مر گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اچھا پھر نماز نہیں پڑھتے تھے نا، صدقہ اتارو. کیسے اتاریں؟ ایک آدمی کی صدقہ فطر ہے نا، دلیل حدیث میں ہے. صدقہ فطر ایک آدمی کی کتنی ہے؟ 2.5 کلو گرام ہے، مثال کے طور پر 2 کلو 47 گرام ہے، 2.5 کلو. اب 2.5 کلو گندم یا 2.5 کلو چاول. اب جناب علی ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5. اب یہ 2.5 کلو کو 5 پہ آپ ضرب دے دو اور پھر ایک دن کو مہینے پہ ضرب دے دو، اب مہینے کو سال پہ ضرب دے دو. مولوی کا گھر تو آٹومیٹک پکا بن جائے گا. ٹرک لگائیں گے، ٹرک لوٹ لے گا، پورا گھر کھا گئے. آپ اس طرح سے صدقہ دے دو. اور دیتے ہیں بڑے یار لوگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اعوذ باللہ استغفر اللہ. شیطان تو شیطانی کو کھلاتا ہے نا،
دین اسلام والوں کو تھوڑی کھلایا جاؤ. تو شیطان کا مال شیطان ہی کھاتا ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح سے جناب علی یہ بدعت ہے قضاء عمری. اسی طرح 10ویں محرم کے دن نماز پڑھنا اور اس کی رات کو یہ بھی نماز بدعت ہے. اسی طرح سے مکہ اور مدینہ کے عام مساجد کی زیارت کرتے ہوئے وہاں 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا. بہت سارے لوگ مکہ مدینہ جاتے تو یہاں 2 رکعت نماز پڑھو, وہاں 2 رکعت نماز پڑھو, ڈھونڈ کے جا کے مسجد میں نماز کی, اس میں ثواب ہے. کوئی ثواب نہیں, بدعت ہے یہ کیا ہے بولو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے نہیں. ہاں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں, جتنی پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب آپ کو 1000 نماز کے برابر ملے گا. کتنے؟ 1000 نماز کے برابر. خانہ کعبہ میں 1,00,000, مسجد نبوی میں 1000 اور بیت المقدس میں 50 یا 500؟ 50. اچھا, مجھے جزاک اللہ خیر. بہرحال مجھے شک ہے, بہرحال 500 یا 50, شاید 50 ہی ہے, اللہ بہتر سمجھتا ہے. تو یہ بدعت یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنے کی غرض سے زیارت کرنا, جا کے نماز, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, بلکہ یہ نمازیں کیا ہیں؟ نمازیں بدعت ہیں. اسی طرح سے بعض مقامات پر رائج ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کو مسجد میں لے جاتے ہیں, وہاں 2 رکعت نماز پڑھواتے ہیں. ہاں پڑھواتے ہیں. اور جس رات جا کر کے نماز پڑھنی ہے وہ نہیں پڑھتا. اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ جب شادی ہو تو شادی کی پہلی رات جاؤ دلہن کے پاس, تو دلہن کو بھی کہو, خود بھی وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. یہ کون ظالم پڑھتا ہے؟ کون نہ بتاتا ہے؟ ہاں یہ نماز جو بدعت ہے کہ نکاح سے پہلے چاہے کبھی نماز نہ پڑھتا ہو, مسجد میں اس کو لے جائیں گے, 2 رکعت سجدہ کروا کے لائیں گے, چل مومن ہو جائے, مسلمان ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے جناب علی یہ بدعت ہے نماز. اسی طرح عید میں جانے سے پہلے نماز پڑھنا, احرام کی اسی طرح سے حج اور عمرے کے لیے میقات پر پہنچ کے احرام کی نماز پڑھنا. بعض لوگ کہتے ہیں احرام بعد آپ نماز پڑھیں, یہ بدعت ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے جو 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے, وہ ظہر کی نماز تھی جو آپ نے پڑھی تھی. اب لوگوں نے اسی کو نماز پڑھا. ہاں آپ مسجد میں جائیں, تحت الوضو پڑھ لیں, تحت الوضو یا تحت المسجد کی نیت سے آپ 2 رکعت پڑھیں, آپ یہ جائز ہے. لیکن اسپیشلی احرام کی نیت سے کوئی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اسی طرح سے چند دوسری جو ہے نمازیں ہیں جن کے تذکرے میں یہ آتا ہے کہ جی یہ پڑھنے سے جنت میں آ جائے گا, یہ پڑھنے سے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, یہ پڑھ لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے, یہ کرنے سے جو ہے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. یا قبرستان میں نماز پڑھنا, یا جا کے قبرستان میں نماز پڑھے, یا کسی جنگل میں نماز پڑھو یہ تو اس میں یہ ثواب ہے, کسی دریا کے کنارے پڑھو تو اس میں یہ ثواب ہے, کسی مزار کے پاس پڑھو گے تو یہ تمام کی تمام سب خرافاتی نماز اور بدعتی نماز ہے, جس کا شریعت میں کوئی ذکر اور اذکار نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, بہرحال باتیں تو بہت ہیں لیکن اتنا کافی ہے میں سمجھتا ہوں. یہ وہ چند کنکریاں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو دکھائی ہیں. بقیہ اور بھی غلطیوں کی طرف سے میں نے تھوڑا سا وقت نہیں ہے, نہیں تو میں اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں انشاءاللہ کسی موقع پر. یہ چند بدعتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو پاک و صاف بنائے اور ہماری نماز کو نبوی نماز بنائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز بنائے. سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی, طلحہ, زبیر, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی نماز بنائے, اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت والا بنائے, اور اللہ سے رسول سے محبت کرنے والا بنائے, اور ان کے راستے پہ چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر مختصر یہ کہ اگر آپ کو کچھ سوال کرنے ہیں, یعنی کہ 5-10 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے, اگر آپ کو جو ہے کرنا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. کوئی اگر ڈاؤٹ ہے اگر آپ کو. جی اللہ آپ کو جزاک اللہ خیر, شکریہ. نہیں کھانا کھا گئے اچھا چلو ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا کوئی سوال اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. مطمئن ہے سب, کوئی سوال تو نہیں ہے. 12 رکعت سنت جس کا تذکرہ آپ نے دیا ہے جی, اس کا چھوڑنا کیسا ہے؟ اصل چھوڑنا یا چھوٹ جانا؟ دیکھیں اگر مسلسل چھوڑ رہا ہے تو بہرحال وہ غلط ہے, بہرحال گناہ ہوگا. لیکن اگر کبھی چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بعد لا یعاقب, یعنی اس کا عذاب نہیں ہوگا, لیکن وہ جان بوجھ کر سنتوں کو ترک کر رہا ہے, چھوڑ رہا ہے, تو یہ بہرحال گناہ ہے.